السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول عقاب بائے اسلم راہی ایم اے۔ اردو ناول عقاب کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ رات گہری ہو گئی تھی جب عماد الدین اور عامر اسارب پہنچے۔ عز الدین، جس نے سختی سے قلعہ اسارب کا محاصرہ کر رکھا تھا، خود عماد الدین کے استقبال کو آگے بڑھا۔ عماد الدین اور عامر کے لشکر جب اپنے اپنے خیمے نصب کر رہے تھے، تب عز الدین ان دونوں کے پاس آ کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ عامر نے دیکھا وہ ایک بلند قامت، عظیم الجثہ اور اعلی شخصیت کا انسان تھا۔ عز الدین جب آگے بڑھا اور اپنے سر کو جھکاتے ہوئے عماد الدین سے مصافحہ کیا تو عامر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عماد الدین نے کہا، عز الدین، جانتے ہو یہ کون ہے؟ عز الدین سیدھا کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہا، سرحدی عقاب عامر بن نافع کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ عماد الدین سے مصافحہ کرنے کے بعد عز الدین آگے بڑھا اور عامر کو گلے لگاتے ہوئے بولا، میں آپ کو اسارب کے اس محاصرے میں شامل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ عماد الدین بھی آگے بڑھا اور ان دونوں کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، لشکر کو آج کی رات آرام کرنے دو، کل سے ہم قلعہ اسارب پر فیصلہ کن حملہ شروع کریں گے۔ ایسے قلعوں کے محاصروں کو طول دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں صرف 1-2 یوم میں اس قلعہ کو اپنی گرفت میں کر کے قلعہ حارم کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ عز الدین، تم عامر کے قیام کا انتظام کرو۔ ہم نے یروشلم کی طرف سے آنے والے لشکر کا مکمل صفایا کر دیا ہے۔ اس جنگ میں ہمارے ہاتھ کافی سامان لگا ہے، اسے بھی سنبھالنے کے انتظامات کرو۔ عماد الدین اپنے خیمے میں چلا گیا، جبکہ عز الدین عامر کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف جا رہا تھا جہاں عماد الدین اور عامر کا متحدہ لشکر خیمہ زن ہو رہا تھا۔ دوسرے دن عماد الدین نے جنگ کا ایک نیا طریقہ وضع کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی منجنیقیں بنوائی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اس نے آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کر دیے۔ قلعہ اسارب میں محصور صلیبی عماد الدین کی ان حرکات کو تحسین اور جستجو کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ خبر بھی ہو گئی تھی کہ عماد الدین نے انطاکیہ، حارم، مرۃ النعمان اور یروشلم کی طرف سے آنے والے لشکروں کا صفایا کر دیا ہے، لہٰذا ان میں بددلی پھیل گئی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے قلعے کی مضبوطی اور اس کے اندر ایک بھرپور فوجی قوت کی وجہ سے ہر حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے سرحدی مسلمانوں سے ناروا سلوک کیا ہے، لہٰذا عماد الدین سے انہیں بہتر سلوک کی امید نہ تھی۔ انہوں نے قلعہ کے برجوں میں اپنے لشکریوں کی تعداد بڑھا کر عماد الدین پر گہری نگاہ رکھنی شروع کر دی تھی۔ جب لوہے کے پترے چڑی چھوٹی چھوٹی منجنیقیں تیار ہو گئی تو عماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ اس نے اپنے پورے لشکر کو شہر کے جنوبی دروازے کے سامنے جمع کیا۔ لشکر کے اس نے 3 حصے کیے۔ ایک حصے کو عز الدین کی سرگردگی میں دروازے کی دائیں طرف اور دوسرے کو عامر کی سرگردگی میں بائیں طرف رکھا۔ لشکر کا تیسرا حصہ عماد الدین نے اپنے پاس رکھا اور اس لشکر کی مدد سے اس نے بھڑکتے ہوئے الاؤ کی آگ چھوٹی چھوٹی منجنیقوں کے ذریعے قلعے کے دروازے پر پھینکنا شروع کی۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا، دروازے کو آگ لگ گئی۔ محصورین نے آگ پر قابو پانے کی انتہائی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں دروازہ ٹوٹ کر گرنے والا ہے تو انہوں نے خود دروازہ کھولا اور قلعہ سے باہر نکل کر اسلامی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔
انہیں امید تھی کہ وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا کر نیا دروازہ نصب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ کھلے میدان میں مسلمانوں نے چند ہی لمحوں میں انہیں عبرتناک شکست دی۔ عماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ فتح کا پرچم بلند کرتا ہوا قلعے میں داخل ہوا۔ تمام باغیوں اور سرکشوں کو اس نے اینٹ بجا کر رکھ دی اور قلعہ اسارب پر قبضہ کر لیا۔ اسارب میں چند روز قیام کر کے یہاں کے حالات و احوال درست کرنے کے بعد عماد الدین عامر اور عز الدین کے ساتھ قلعہ حارم کی طرف بڑھا۔ تیتوس کو پہلے ہی خبر تھی کہ عماد الدین اسارب کو زیر کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھے گا، لہٰذا اس نے قلعے میں بند رہ کر مقابلہ کرنے کی بجائے کھلے میدان میں جنگ کرنے کو ترجیح دی۔ اسارب کے شکست خوردہ سپاہی بھی اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس کے علاوہ مرۃ النعمان اور انطاکیہ کی طرف سے بھی اسے کمک مل چکی تھی، لہٰذا وہ شیر ہو گیا تھا۔ عماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ فجر سے تھوڑی دیر بعد وہاں پہنچا اور تیتوس کے سامنے خیمہ زن ہوا۔ تیتوس نے مسلمانوں کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع نہ دیا اور ان کے آتے ہی اس نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی۔ عماد الدین کا لشکر پہلے ہی اچانک حملے کے لیے تیار تھا، لہٰذا انہیں بھی اپنی صفیں درست کرنے میں کوئی دیر نہ لگی۔ عماد الدین نے قلب اپنے پاس رکھا، میسرہ پر عز الدین اور میمنہ پر عامر کو رکھا۔ اپنے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹنے کے بعد عماد الدین جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ دشمن کے لشکر میں ابھی تک برابر طبل، نقارے اور دفیں بج رہی تھی۔ اس شور و غل کے طوفان میں اچانک عامر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے قلب میں سے عماد الدین کے پاس آیا۔ چند ثانیوں تک وہ بڑی رازداری سے سرگوشی کی حالت میں عماد الدین سے گفتگو کرتا رہا۔ پھر شاید ان دونوں میں کوئی معاملہ طے پا گیا، کیونکہ عماد الدین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جیسے وہ عامر کی گفتگو پر مطمئن ہو گیا ہو۔ عماد الدین سے ہٹ کر عامر اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دونوں لشکروں کے درمیان آیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنی تلوار ڈھال بلند کر کے فضا میں اس نے زوردار آواز میں کہا، اے قلعہ حارم کے لشکریوں، اپنے حاکم تیتوس کو خبر دو کہ میں وادی جبلہ کا عامر بن نافع ہوں۔ میں نے اس کے لشکر کو کئی بار شکست دی۔ اس سے کہو کہ میں ہی وہ عامر بن نافع ہوں جس نے اس کے بھائی یوراقا کو قتل کیا، اور اس کی منگیتر راشیل اب میری بیوی ہے۔ اس سے کہہ دو میدان میں اترے اور اپنے بھائی یوراقا کا مجھ سے انتقام لے۔ اگر وہ بے حمیت نہیں ہے تو وہ میرے سامنے میدان میں ضرور اترے گا۔ اس سے کہو کہ اگر وہ بزدل اور بے حمیت ہے تو پھر یہ جنگ کیسی؟ اسے باہر میدان میں نکالو کہ میں اس کے بھائی کا قاتل اسے پکارتا ہوں۔ عامر کے اس اشتعال پر تیتوس کے لشکر میں شور سا مچ گیا۔ کچھ لشکری بلند آوازوں میں تیتوس کو میدان میں اترنے کا کہہ رہے تھے۔ عامر کی اس برانگیختی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور تیتوس اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے کو بھگاتا ہوا میدان میں اتر آیا، اور عامر کے قریب آ کر تیتوس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تو ہی عامر بن نافع ہے؟ عامر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، اس میں کیا شک ہے کہ میں ہی عامر بن نافع ہوں۔ تیتوس نے اپنے گھوڑے کی کھچی ہوئی لگام کو بل دیتے ہوئے کہا، تو پھر سن، یہ میدان تیری موت کا میدان ہوگا۔ عامر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، وقت کے بے رحم ہاتھ اور ازل سے ابد تک زندہ و بیدار قدرت یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ میدان کس کی موت کا میدان بنتا ہے۔ عامر اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگا رہا تھا اور اس کا گھوڑا وحشیانہ انداز میں ہنہناتا اور بھاگتا ہوا تیتوس کے گرد گول چکر لگانے لگا۔
تیتوس لڑنے کے اس انداز پر پریشان اور خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس موقع پر سنگ و خشت کی سی سختی، ایک ساحرانہ وحشی پن، دل برگشتگی، حسرت خیری اور موت کے گہرے دبیز سائے عامر کے چہرے پر چھا گئے تھے۔ تیتوس کے خیالات کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ لڑنے کا یہ انداز اس کے لیے نیا اور ناخوشگوار تھا۔ تیتوس نے کوئی فیصلہ کیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ عامر پر حملہ آور ہو گیا۔ عامر نے اس کے حملے کو روک لیا اور دوبارہ وہ گھوڑے کو گول چکر میں دوڑانے لگا۔ تیتوس اپنی ناکامی پر فراز مرقد جیسا اداس ہو گیا۔ اس موقع پر اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا عامر اسے اپنی مرگ مبرم لگ رہا تھا۔ اپنا گھوڑا بھگاتے بھگاتے عامر نے چلا کر کہا، سن تیتوس، اس میدان میں آج تجھے اپنی جدال و قتال کا حساب اور اپنے سارے مکر و فریب کی گنتی دینا ہوگی۔ تیتوس، اس تماشا گاہ عالم میں آج میں تیری رگ رگ میں وسوسوں کی اماج گاہ اور تیرے بیمار دل کو پراگندہ فرمایا کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عامر نے کسی آوارہ عنبر اور بجلی کسی بے قراری کے ساتھ اپنے گھوڑے کو موڑا اور تیتوس پر حملہ آور ہوا۔ تیتوس بھی فوراً اپنا دفاع کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ عامر نے ایک خطرناک اور وحشت خیز وار اپنی تلوار کا کیا تھا۔ تیتوس نے انتہائی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وار کو اپنی ڈھال پر لیا۔ اس کے ساتھ ہی عامر نے تیتوس پر اپنی ڈھال دے ماری۔ تیتوس نے فوراً عامر کی تلوار سے اپنی ڈھال علیحدہ کی اور عامر کی ڈھال کو اس نے اپنی ڈھال پر روک لیا۔ یہی تیتوس کی غلطی تھی کہ عامر کی تلوار فارغ ہو گئی۔ وہ صرف یہ مہلت 2 لمحہ کی تھی، لیکن اس مہلت میں عامر تقدیر کے تیر کش کا تیر بن کر دوبارہ تیتوس پر گرا۔ اس نے اپنی تلوار لہرا کر حملہ کر دیا۔ تیتوس کی ڈھال مصروف تھی۔ اسے اپنی تلوار پر عامر کی تلوار کو روکنا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ عامر کی تلوار ترچھی ہو کر برسی اور تیتوس کی زرہ کاٹ کر اس کے دل کو چیرتی نکل گئی اور تیتوس اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا۔ جو ہی عامر لوٹ کر اپنے لشکر میں آیا، عماد الدین نے عام حملہ کر دیا۔ تیتوس کا لشکر جو اس کی موت پر پہلے ہی بددل ہو چکا تھا، عماد الدین کی اس ضرب آفات خیز کے سامنے زیادہ دیر تک جم کر نہ لڑ سکا۔ سامنے کی طرف سے عماد الدین اور دائیں بائیں سے عز الدین اور عامر نے ایک حشر اور روز مکافات کھڑا کر دیا۔ اس جنگ میں تیتوس کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا۔ باقی نے میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی اور قلعہ میں محصور ہو کر اپنا دفاع کرنے لگے۔ عماد الدین نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ باہر سے خوراک اور رسد و کمک کے سارے سلسلے اس نے منقطع کر دیے۔ قلعہ حارم کے نصرانی ہمت ہار بیٹھے۔ معزز شہریوں کا ایک وفد عماد الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور صلح کی درخواست کر کے اہل حرم کے لیے امان طلب کی۔ عماد الدین نے صلح کر لی اور اس شرط پر امان دی کہ اہل حرم ہر سال اسے شہر کے کل محاصل کا نصف خراج کے طور پر دیں گے۔ اہل حرم نے بلا تعامل اسے قبول کر کے عماد الدین کا مطیع رہنا پسند کر لیا اور پھر عماد الدین نے حرم سے محاصرہ اٹھا لیا۔ عماد الدین کا لشکر ابھی قلعہ حرم سے باہر ہی خیمہ زن تھا۔ قلعے کے چاروں طرف فصیل سے لے کر دور دور تک پھیلے ہوئے کوہستانوں کے دامن تک عماد الدین کا لشکر پھیلا ہوا تھا۔ قلعہ حرم سے جو شاہراہ انطاکیہ کی طرف جاتی تھی، اس پر عماد الدین اپنے قلب کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شہر کے جنوب کی طرف عز الدین اور مغرب کی طرف عامر اپنے لشکر کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ ایک روز عامر فجر کی نماز کے بعد جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو
وہ اپنے خیمے میں امیس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور امیس کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا، تم خیریت سے تو آئے ہو؟ امیس نے دلگیر سی آواز میں کہا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ راشیل کا ماموں آسا چند یوم بیمار رہ کر فوت ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ چند یوم کے لیے گھر آئیے، راشیل اور ماریا آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ عامر نے امیس کو ایک نشست پر بٹھاتے ہوئے کہا، اچھے وقت پر آئے ہو۔ میں گھر جانے کے لیے پہلے ہی سلطان عماد الدین سے چند یوم کی رخصت لے چکا ہوں۔ سلطان یہاں سے کوچ کر کے موصل کی طرف روانہ ہوں گے۔ کچھ عرصہ وہ اپنی جنگی تیاریوں میں گزاریں گے، اس کے بعد وہ نصرانیوں کے دوسرے قلعوں پر حملہ آور ہوں گے۔ عامر کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ ایک سپاہی ان کے لیے کھانا لے آیا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ حارم سے راس الشمرا کی طرف کوچ کر گئے۔ شام کے قریب عامر اور امیس راس الشمرا میں اپنے گھر داخل ہوئے۔ صحن میں آگ کا چھوٹا سا الاؤ روشن تھا، جس کے پاس ماریا بیٹھی ہوئی تھی۔ امیس دونوں گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گیا۔ انہیں دیکھتے ہی ماریا اٹھی اور آگے بڑھ کر اس نے عامر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اے بیٹے، تیری ماں گھر میں تجھے خوش آمدید کہتی ہے۔ سلطان عماد الدین کے ساتھ تیری ساری کارگزاری کی خبریں یہاں آتی رہی ہیں۔ خدا تجھے اور توفیق دے کہ تو عماد الدین کے ساتھ مل کر ملک و قوم کی ہنا بندی کر سکے۔ خدا جو ہر سہو و خطا سے لاریب ہے، تجھے اپنی قوم کا حصار محکم اور ملت کے لیے ابدیت کی گہرائی بنا کر رکھے۔ عامر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، راشیل کہاں ہے ماں؟ ماریا نے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی شفقت میں کہا، ہم دونوں تھوڑی دیر قبل تک اسی الاؤ کے پاس بیٹھ کر تم دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں امید تھی امیس آج تمہیں لے کر یہاں ضرور آئے گا۔ راشیل آج کوئی سست تھی، سردی محسوس کر رہی تھی، لہٰذا اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ میں ابھی ابھی اس کے کمرے میں مشل روشن کر کے آئی ہوں۔ تم جاؤ بیٹے، اس سے وہی مل لو۔ تمہارے آنے کے انتظار میں ہم دونوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ میں تھوڑی دیر میں وہی کھانا لاتی ہوں۔ ماریا کے پاس سے ہٹ کر عامر حویلی کے اندر اس کمرے میں آیا جس کے اندر راشیل تھی۔ اس نے دیکھا کہ کمرے کے اندر دیوار کے پاس ایک مشل روشن تھی اور راشیل اس بستر میں جس میں عامر سویا کرتا تھا لحاف اوڑے لیٹی ہوئی تھی۔ عامر کمرے کے اندر آ کر راشیل کو پکارا، راشیل، راشیل۔ راشیل نے اپنے چہرے سے لحاف ہٹایا، عامر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر صبح کی روشنی جیسی پرتابی، اجالے کی دودیا لہروں میں بکھرے سونے کے رقصندہ موجوں جیسا تغیر بکھر گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عامر کی آمد پر اس کے رخ گلگوں پر آفرینش کی ساری مشادگی، لب میگون پر ملکوتی مسکراہٹ اور نیلم کی جھلک رکھنے والی آنکھوں میں جادو و جرس کی سی دلکشی اور شعلہ و پیچاں کی سی بےتابی بکھر گئی۔ زیر لب تبسم میں وہ اٹھی، جوتے پہنے، پھر بھاگ کر بے ساختہ و برجستہ اور خود سپردانہ عالم میں عامر سے لپٹ گئی۔ تھکے ماندے اس مسافر کی طرح جسے صحرا میں بھٹک جانے کے بعد اپنی منزل مل گئی ہو۔ عامر نے پیار سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، راشیل، مجھے تمہارے ماموں کے مرنے کا دکھ ہے۔ کاش وہ کچھ دن اور زندہ رہتا اور ہم دونوں اس کی خدمت کر سکتے۔ راشیل کے چہرے پر جہاں پہلے ویرانوں کی گلفشاں کر دینے والی مسکراہٹ تھی، وہاں اب برے ایام جیسی ویرانی پھیل گئی۔
وہ شام کی تاریکی کی طرح اداس اور کسی کاروان رفقتہ کی طرح غمگین، داستان جیسی افسردہ ہو گئی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ سسک پڑی۔ عامر اسے تسلی دینے لگا۔ باہر برآمدے میں آہٹ سنائی دی، لہذا راشیل فوراً سنبھل کر علیحدہ ہو گئی۔ ماریا اور امیس کھانے کے برتن اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے۔ فرش پر انہوں نے چٹائی بچھائی اور چاروں مل کر کھانا کھانے لگے۔ عامر ایک ماہ راشیل کے ساتھ راس الشمرا میں رہا، پھر وہ واپس موصل روانہ ہو گیا، کیونکہ عماد الدین کا مرکزی شہر موصل ہی تھا۔ حلب میں عارضی طور پر اس نے قیام کر رکھا تھا۔ عامر اور عز الدین کے ساتھ مل کر عماد الدین اپنی جنگی تیاریوں میں پھر مصروف ہو گیا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ پہلی صلیبی جنگ میں نصرانیوں نے جس قدر شہر مسلمانوں کے چھین لیے تھے وہ انہیں دوبارہ حاصل کر لے۔ وہ اب قلعہ مرۃ النعمان اور کفر تاب پر حملہ آور ہونے کو پر تول رہا تھا کہ اس کے پڑوس کے حالات ایسے بدلے کہ اس نیک کام میں ایک لمبی تاخیر ہو گئی۔ اصل میں ان دنوں ہمدان کا سلطان محمود وفات پا گیا اور اس کے اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر اس کے بیٹے داؤد کو اپنا سلطان بنا لیا، لیکن مرحوم سلطان کا بھائی مسعود تخت کا دعوے دار بن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے خلیفہ بغداد سے اپنے لیے تخت کا جائز وارث ہونے کا اجازت نامہ حاصل کرنا چاہا، لیکن بغداد کا خلیفہ امن قائم رکھنے کی خاطر کسی کے حق میں فیصلہ نہ دے سکا، جس کی بنا پر سلطان مسعود خلیفہ کے خلاف ہو گیا۔ دوسری طرف خراسان کا طاقتور حکمران سلطان سنجر، جو مرحوم سلطان محمود اور سلطان مسعود کا چچا تھا، اس نے عماد الدین کو اپنے ساتھ ملا کر اس خانہ جنگی کو ختم کرنا چاہا۔ لہذا مسلمانوں کے درمیان باہمی جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا جو کئی سال تک جاری رہا۔ آخر سلطان سنجر اور سلطان عماد الدین خلیفہ بغداد کی حفاظت میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس باہمی اور تکلیف دہ تنازع میں مسلمانوں کا کافی مالی اور جانی نقصان ہوا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عماد الدین کا رخ صلیبیوں سے ہٹ کر باہمی چپکلش کی طرف پھر گیا اور نصرانیوں کو اس کے خلاف تیاری کرنے کا خوب موقع مل گیا۔ اس عرصے کے دوران عامر کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام نافع اور لڑکی کا نام نائرہ رکھا گیا۔ بوڑھی ماریا فوت ہو گئی تھی اور گھر پر راشیل اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے امیس اکیلا رہ گیا تھا۔ جس دوران عماد الدین خراسان کے سلطان سنجر کے ساتھ مل کر خلیفہ کی حفاظت میں اندرونی جنگوں میں مصروف تھا، یورپ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ قیصر روم اور فرانس کا بادشاہ بنفس نفیس اپنے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکروں کو لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماضی میں عماد الدین کی فتوحات نے انہیں چونکا دیا تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ عماد الدین ایک ایک کر کے ایشیا میں ان کی تمام حکومتوں کو ختم کر کے ان کے سب سے مقدس شہروں پر قبضہ کر لے گا، لہٰذا وہ اس کے خاتمہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس یورپی طوفان نے ایشیا میں داخل ہو کر مسلمانوں کے شہر بضاعہ کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی یوم میں انہوں نے شہر کو فتح کر کے سب مردوں کو بے دردی سے تہہ تیغ کر دیا۔ عورتوں اور بچوں کو وہ پکڑ کر لے گئے۔ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو خاک و خاستر کرتا ہوا یہ صلیبی سیلاب آگے بڑھا، حتیٰ کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک عظیم شہر اور مضبوط قلعہ شیراز کا محاصرہ کر لیا۔
یہ شہر ایک سرحدی حکمران ابن عساکر کی عملداری میں شامل تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اکیلا اس طوفان اور سیلاب کے آگے کوئی حصار بند نہ باندھ سکے گا، لہٰذا اس نے فوراً عماد الدین کو اپنی مدد کے لیے پکار لیا۔ خود اس نے شیراز شہر میں مقیم مسلمانوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ محصور ہو کر مقابلہ کرتے رہیں اور شہر نصرانیوں کے حوالے نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ شہر کے مسلمانوں کو رزق اور خوراک پہنچانے کے علاوہ دشمن پر شب خون بھی مارنے لگا۔ موصل میں ایک ادھیڑ محترم بزرگ صورت بوڑھا سلطان عماد الدین کے قصر کے سامنے اپنے 3 ساتھیوں کو وہی کھڑے رہنے کا اشارہ کر کے وہ اس کمرے کے پہرے دار کے پاس گیا جس کے اندر عماد الدین تھا۔ مدھم آواز میں اس نے پہرے دار سے سرگوشی کی اور وہ اس بوڑھے کو وہیں کھڑا کر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ پہرے دار باہر آیا اور اس بوڑھے کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا اپنے سادے سے عمامے کو درست کرتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے سامنے حصے میں ایک اونچی شہ نشین پر سلطان عماد الدین بیٹھا تھا، جبکہ اس کے دائیں بائیں 2 رویا قاضی القضاء بہاؤالدین ابو حسن علی شاہ زوری، محافظ قلعہ نصیر الدین، امیر مجلس شورا ابو جعفر محمد الجواد، امیر حاجب صلاح الدین اور لشکر کے جرنیل عز الدین اور عامر بن نافع بیٹھے ہوئے تھے۔ نوارد بوڑھے نے پہلے وہاں بیٹھے ہوئے سب اشخاص کا جائزہ لیا، پھر عماد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے سلطان، میں ابو عساکر کے سرحدی شہر شیراز کا قاصی نصر الدین ہوں۔ مجھے ابو عساکر کی مدد کی التجا کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، میرے پاس کوئی تحریر اور دستاویز نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن میں اپنے بے ربط الفاظ میں اس قدر ضرور کہوں گا کہ قیصر روم اور فرانس کے شہنشاہ عالم نے اپنے لاکھوں کی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے شہر شیراز کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں کے شہر بزاع کے ان گنت مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ بکریوں اور میمنوں کی طرح ہانک کر لے گئے ہیں۔ یاد رکھیے، صلیبی طوفان کے آگے اگر کوئی بند نہ باندھا گیا تو مسلمانوں کا کوئی بھی شہر اس طوفان اور خون کے اس سیلاب کے سامنے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ بوڑھا نصرت الدین رکا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اس نے کوئی تنگ مشروب پی لیا ہو۔ پھر شدت وجد میں وہ دوبارہ عماد الدین سے کہہ رہا تھا، اے سلطان، اپنے رب کے فیضان ازل کے صدقے میں اٹھیے اور ابو عساکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر آپ اسلام کی تڑپ اور مسلمانوں کے لیے اخوت کا جذبہ لے کر اٹھے تو میرا رب حی القیوم ہے، وہ دشمن کو آپ کے اندرون متراک اور زیر کمند رکھے گا۔ قاضی نصرت الدین کے خطاب و تکلم میں اندیشہ و تامل بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے نیم سوز شعلے کی طرح بھڑکتے ہوئے کہا، قبل اس کے کہ دشمن مسلمانوں کی سرزمین میں اسقاط و اضافات، وسوسہ و اضطراب اور انتہائی کدورت بشریت کا کھیل شروع کرے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے آبا کی عظمت رفتہ کے چمن کی آرائش و حفاظت کے لیے اٹھیے۔ خداوند جلیل اپنے فضل ربی میں ہمارے لیے سر و سامان ضیاء اور خدمت و غمخواری کا سامان فراہم کرے گا۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے رفیق و دستگیر بن کر متحد ہو جائیں تو ہم انتہائی آسانی سے پھیلتے بکھرتے دشمن کو لمحوں کے اندر پراگندہ نصب کر سکتے ہیں۔ قاضی نصرت الدین خاموش ہو گیا۔ اس نے دیکھا عماد الدین ورطۂ غم میں ڈوب گیا ہے۔
اس کے چہرے کے طلسمات جہاں غمزدہ نقوش ایک جھلمل تھی جو ایک آدمی کی بساط اور آگ سے باہر تھی۔ وہ طلوع سحر کی شفتگی میں چپ اور سبزہ خوابیدہ کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ نصرت الدین پھر عماد الدین سے کہہ رہا تھا، میں ابن عساکر کو آپ کی طرف سے جا کر کیا جواب دوں؟ عماد الدین فوراً کھڑا ہو گیا اور ظلمت حرما میں ڈوبی گونجدار آواز میں اس نے کہا، میرے محترم، میرے بزرگ، خدا ہر انسان کو مافات بقدر توفیق میں مبتلا کر رہا ہے۔ آپ کو میری طرف سے ابن عساکر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر کوچ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم ابن عساکر کے ساتھ مل کر ان بدیسی حملہ آوروں کو اپنی زرزمین سے بھگا دیں گے۔ عماد الدین رکا، پھر عز الدین اور عامر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میرے ہم رکابو، اٹھو اور لشکر کے کوچ کا انتظام کرو۔ ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے کوچ کریں گے۔ عامر اور عز الدین دونوں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عماد الدین اپنے لشکر کے ساتھ موصل سے شیراز کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ قاضی نصرت الدین اور ان کے ساتھی عماد الدین کے لشکر کی رہنمائی کر رہے تھے۔ وہ ابھی شہر شیراز سے 15 میل دور ایک کوہستانی سلسلے کے اندر تھے کہ کچھ مسلح جوانوں نے لشکر کا راستہ روکا۔ عماد الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ راستہ روکنے والے مسلح جوان قریب آئے اور ایک شخص نے اپنے گھوڑے سے اتر کر عماد الدین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اے غم گسار و محترم سلطان، میں ابن عساکر ہوں اور اس سرزمین پر دل و جان سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ عماد الدین فوراً گھوڑے سے کود گیا۔ عامر اور عز الدین بھی نیچے اتر گئے اور عماد الدین نے آگے بڑھ کر ابن عساکر کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آپ تو انتشار کے ان ایام میں ہم اپنے بھائی کو اکیلا کیوں کر چھوڑ سکتے تھے؟ علیحدہ ہو کر عماد الدین نے عامر اور عز الدین کا تعارف کرایا اور ابن عساکر نے آگے بڑھ کر ان دونوں سے مصافحہ کیا۔ ابن عساکر بھوری داڑھی، دراز قد اور کڑیل جسم و درمیانی عمر کا پرشخصیت انسان تھا۔ عامر اور عز الدین سے مصافحہ کرنے کے بعد ابن عساکر نے پھر عماد الدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے انکساری سے کہا، سیدی، شیراز شہر یہاں سے 15 میل آگے ہے۔ پچھلی سب میں دشمن پر ایک سخت اور کارگر شب خون مار چکا ہوں۔ اہل شیراز کے پاس ابھی تک 1 ماہ کے لیے خوراک اور اسلحہ کا ذخیرہ ہے۔ میرا لشکر اس وقت اس دائیں طرف کے کوہستانی سلسلے کی دوسری جانب خیمہ زن ہے۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ کھلا میدان ہے، وہاں آپ کے لشکر کے لیے کھانے کا انتظام ہو چکا ہے۔ میں اپنے سارے حقوق اور ذمہ داریوں سے آپ کے حق میں دستبردار کرتا ہوں۔ اس جنگ میں آپ کا ہر فیصلہ اور نظریہ ہم سب کے لیے آخری اور قابل قبول ہوگا۔ عماد الدین نے آگے بڑھ کر ابن عساکر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مطمئن رہیے، انشاءاللہ ہم دشمن سے ایسا آہن شکن انتقام لیں گے کہ ناکامی کے سوا اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ دشمن کو ہمارے شہر بضاعہ کی لوٹ کھسوٹ کا انتہائی مہنگا اور عبرت آموز حساب دینا ہوگا۔ قسطنطنیہ اور فرانس کے شہنشاہوں کو انہی راستوں سے واپس بھاگنا ہوگا جنہیں روندتے ہوئے وہ ہماری سرزمین میں داخل ہوئے ہیں۔ ابن عساکر، آپ کی شجاعت اور ہمت قابل تحسین ہے کہ آپ نے لاکھوں صلیبیوں کے اس طوفان کو ابھی تک شہر شیراز سے باہر روک رکھا ہے۔ جلیل النفس اور ادب آموز ہیں وہ جوانان صف شکن جو اس مقدس جنگ میں آپ کے ہم رکاب ہیں۔ اب یہاں سے کوچ کیجئے
تاکہ ہم سب مل کر دشمن پر حملہ آور ہونے کی تیاری کریں۔ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور عماد الدین کا لشکر ابن عساکر کی رہنمائی میں دائیں جانب کے کوہستانی سلسلے کے اس طرف جا رہا تھا جہاں ابن عساکر کا لشکر پہلے ہی پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔